غرق سمندری جہاز کا راز بہت پہلے سنہری بادبانوں اور گرجنے والی توپوں کے دور میں ایک خوفناک سمندری ڈاکو کپتان تھا جسے کیپٹن بلیک فینگ کہا جاتا تھا۔ اس کا جہاز سمندری سانپ کہا جاتا تھا کہ وہ رکھ نہیں سکتا۔ آدھی رات کی طرح کالے بادبانوں کے ساتھ اور ایک عملہ جس نے ہر ملاح کو خوف زدہ کر دیا، کیپٹن بلیک فینگ سمندروں میں گھومتا پھرتا تھا اور بادشاہوں اور تاجروں کا خزانہ لوٹتا تھا۔ لیکن ایک طوفانی رات سمندری سانپ سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ بے شمار دولت اور ایک راز اتنا طاقتور تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ صدیوں بعد ایک پرسکون ساحلی شہر میں لینا نامی ایک نوجوان غوطہ خور ہمیشہ سمندری ناگ کے افسانوں کی طرف متوجہ رہی تھی۔ وہ اپنے دادا کی ان بھوت انگیز روشنیوں کے بارے میں کہانیاں سنتے ہوئے بڑی ہوئی جو کبھی کبھی سمندری بحری جہاز کی لہروں کے نیچے چمکتی تھی۔ مبینہ طور پر ڈوب گیا تھا۔ بہتوں نے تلاش کیا لیکن کسی کو ملبہ نہیں ملا۔ ایک شام اپنے سب سے اچھے دوست کائی کے ساتھ چٹانوں کی تلاش کے دوران لینا پتھروں میں دبے ہوئے سینے سے ٹھوکر کھا گئی۔ اندر ایک پھٹے ہوئے چمڑے کا نقشہ تھا جس پر عجیب و غریب علامتیں اور ایک سے سمندر کے بیچ میں گہرا تھا۔ نیچے دھندلے الفاظ پڑھیں۔ پرجوش لیکن محتاط لینا اور کائی نے نقشے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکوبا گیئر اور عزم کے ساتھ دونوں دوست ایک چھوٹی کشتی پر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ نقاط تک پہنچے سمندر بہت پرسکون ہو گیا۔ سطح کے نیچے غوطہ خوری کرتے ہوئے ان کا استقبال چمکتی ہوئی مچھلیوں اور مرجان کی بلندیوں کے اسکولوں نے کیا۔ پھر نیلے سبز اندھیرے میں سے سمندر کی تہہ میں چٹانوں کے درمیان ایک بڑے جہاز کا نقشہ نمودار ہوا۔ اس کا پتہ بارنیکلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ٹوٹی ہوئی توپیں سمندر کی تہہ میں بکھری پڑی تھیں۔ لیکن جس چیز نے لینا کی آنکھ کو پکڑا وہ بہت بڑا اژدہا تھا جو ابھی تک برقرار ہے۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی چمک رہی ہیں جیسے زندہ ہو۔ جہاز کے اندر لینا اور کائی نے سونے کے سکے، جواہرات سے لدے ہوئے پیالے اور جواہرات سے بھرے ہتھیار دریافت کیے۔ لیکن کپتان کے کوارٹرز کے اندر گہرائی میں ایک بند سینہ پڑا تھا۔ جیسے ہی لینا نے اسے چھوا کمرہ کانپ اٹھا اور پانی میں سے ایک ٹھنڈی آواز نے سرگوشی کی۔ اس کے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے لینا نے سینہ کھولا۔ اندر خزانہ نہیں بلکہ ایک کرسٹل دل تھا جو سرخ روشنی سے چمک رہا تھا۔ اچانک جہاز میں ہلچل مچ گئی، گویا زندہ ہے۔ سانپ کی شکل کے سر کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور بلیک فینگ کے عملے کی بھوت شکلیں نمودار ہوئیں جو ان کے گرد تیر رہی تھیں۔ کیپٹن بلیک فینگ کی روح بھری، اس کا کنکال سمندری سوار اور مرجان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سانپ کا دل ایک ملعون زیور تھا جس نے سمندری سانپ کو اپنی طاقت بخشی۔ اس نے جہاز کو ناقابل شکست بنا دیا لیکن اس کے عملے کو ابدی بدامنی میں مبتلا کر دیا جب وہ ڈوب گئے۔ دل کو تباہ کر اور ہمیں آزاد کر، یا اسے رکھو اور لانت کا وارث ہو۔ لینا پھاڑ دیا گیا تھا۔ دل ناقابل تصور طاقت سے چمکتا ہے۔ یہ اسے امیر، طاقتور، یہاں تک کہ افسانوی بنا سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے پھنسے ہوئے عملے کے غم زدہ چہروں کو دیکھا تو وہ جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ کائی کی مدد سے اس نے دل کو جہاز کی توپ میں رکھا اور اسے سمندر کی گہری کھائی میں پھینک دیا۔ سمندر گرجنے لگا، زیور بکھر گیا اور ایک ہی لمحے میں روحیں سنہری روشنی کے پھٹنے سے غائب ہو گئیں۔ جہاز ریت میں گر گیا۔ آخرکار اس کی لانت ٹوٹ گئی۔ لینا اور کائی اپنی دریافت کے ثبوت کے طور پر صرف چند سکے اور باقیات لے کر گھر واپس آئے۔ لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز لے کر گئے۔ کیپٹن بلیک فینگ اور اس کے عملے کو ان کی ابدی قید سے آزاد کرنے کی کہانی۔ شہر نے انہیں ہیرو کے طور پر سراہا اور اگرچہ لینا اپنے خوابوں سے بھی زیادہ امیر ہو سکتی تھی، وہ جانتی تھی کہ حقیقی خزانہ ہمت، دوستی اور آسان چیزوں پر حق کا انتخاب کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی پرسکون راتوں میں اس نے قسم کھائی کہ وہ ہوا میں ایک مدھم آواز سن سکتی ہے، شکرایا لڑکی، سمندری سانپ آخر کار آرام کر رہا ہے۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔